أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیائے انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹا ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے تمہارے مراتب الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم حسب و نسب ہی کو معیار عزت جان لو اور معیار شرف سمجھ لو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار ایک ہی ہے، شرافت کا معیار ایک ہی ہے، اور سربلندی کا معیار ایک ہی ہے، اور وہ ہے تقوی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار یہ نہیں کہ جو کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس عزت کا معیار ایک ہی اور وہ ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو. تقوی کیا چیز ہے جس کا ہمیں قرآن اور حدیث میں جا بجا ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے؟ دیکھیے، تقوی عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے لفظی معنی آتے ہیں
बचना, परहेज करना, किसी भी चीज से बचना और परहेज करना तकवा कहलाता है। और शरई इस्तिलाह में तकवा किसे कहते हैं, मुत्तकी इंसान किसे कहते हैं? आमतौर पर लोगों का बड़ा महदूद तस्वुर तकवे का है कि कोई शख्स किसी शख्स का जाहिर, किसी शख्स का सरापा बज़ाहिर मोमिनाना हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो और जुब्बा और शराई पहना हुआ हो, और समझते हैं कि ये जो मुत्तकी है। आमतुन्नास के नजदीक, लोगों के नजदीक तकवे का उन्होंने बड़ा ही घटिया मेयार कायम कर रखा है। और जबकि शरीयत की नजर में तकवे के तकाजे बड़े अजीम हैं। मुत्तकी बनना और अपने अंदर तकवे की सिफत पैदा करना, यह बहुत ही मेहनत तलब काम है, हौसला तलब काम है। एक मरतबे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और जलीलुल कदर सहाबी उबई बिन काब से पूछा कि उबई बिन काब बताओ कि तकवा किसे कहते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पूछने का यह मतलब नहीं कि उन्हें नहीं मालूम था इसलिए पूछ रहे हैं, नहीं, उन्हें मालूम था और जरूर मालूम था। और कैसे मालूम ना हो कि ये वो शख्सियत है जिनके मशवरों के मुताबिक आसमान से वही नाजिल हुआ करती थी। लेकिन अहले इल्म की ये पहचान होती थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ये खुसूसियत थी कि वो हर साहिब इल्म की कदर करते थे और हर ज़ी इल्म शख्सियत के इल्म से इस्तिफादे की कोशिश करते थे। तो बिल्कुल ये भी एक ऐसा ही इल्मी मुज़ाकरा था कि उबई बिन काब के इल्मी मकाम और इल्मी मर्तबत से उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अच्छी तरह वाकिफ थे। तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि बताओ तकवा किसे कहते हैं। मकसद ये था कि मुमकिन है उनके पास कोई नई और अनोखी बात मालूम हो। उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बताइए कि अगर कभी आपका गुजर किसी ऐसे रास्ते से हो जो बड़ा ही तंग रास्ता है और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हों, एक तो रास्ता तंग और दूसरा दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां, दाएं भी कांटेदार झाड़ियां, बाएं भी कांटेदार झाड़ियां। कहा कि अमीरुल मोमिनीन बताइए अगर कभी किसी ऐसे रास्ते से गुजरने का मौका पड़ जाए तो आप कैसे गुजरेंगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि एक तो रास्ता तंग और दूसरे दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां, इस रास्ते से गुजरने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, अपने दामन को बचाते हुए चलना पड़ेगा और सीधे चलना पड़ेगा, न जरा दाएं जानिब माइल होना है न जरा बाएं जानिब माइल होना है, सीधे चल रास्ते पर सीधे चलना है। इसलिए कि जरा दाएं जानिब माइल हो तो दामन दाएं जानिब की झाड़ियों से उलझ जाएगा और जरा बाएं जानिब अगर माइल हो चलने वाला तो उसका दामन बाएं जानिब की झाड़ियों से उलझ जाएगा। तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा ऐसे रास्ते से गुजरते हुए बड़े एहतियात से गुजरना पड़ेगा। उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बस तकवा इसी का नाम है, बस तकवा इसी का नाम है। जिंदगी में इसी एहतियात के साथ कदम बढ़ाना। जिंदगी भी एक ऐसी ही तंग शाहराह है जिसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं। जिंदगी में हर कदम फूंक फूंक कर रखना, सोच सोच कर रखना, एहतियात के साथ कदम बढ़ाना और दोनों तरफ की कांटेदार झाड़ियों से अपने दामन को बचाना, इसी का नाम तकवा है। उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने जो मिसाल दी तकवे को समझाने के लिए, बड़ी जामे मिसाल। इंसान के लिए शैतान दो तरह की जालें बिछाता है। तकवा नाम है इस चीज का कि शैतान की बिछाई गई इन दोनों जालों से इंसान बच जाए। ये दो जाल कौन सी हैं? एक शुबहात का हमला और दूसरा शहवात का हमला। इंसान पर शैतान जो हमला करता है तो शैतान की ये दो अजीम मदाखिल हैं। शैतान या तो इंसान के पास शुबहात के रास्ते से आता है
या फिर शहवात के रास्ते से आता है। और जो इंसान इन दो हमलों में खुद को बचा ले जाए, शैतान को ज़ेर कर दे, वही मुत्तकी है और उसी का नाम तकवा है। क्या मतलब शुबहात और शहवात का? शुबहात का मतलब यह होता है कि शैतान सबसे पहले इंसान के दीन और ईमान पे हमला करता है, उसके अकीदे में शक पैदा करता है, उसके ईमान को मुतज़लज़ल करने की कोशिश करता है, उसके दीन में मुख्तलिफ तरह के शुबहात पैदा करता है, ताकि इंसान का अकीदा ही जाता रहे, इंसान का ईमान ही जाता रहे। शैतान जानता है कि ईमान और अकीदा चला जाए तो ऐसे इंसान हमेशा घाटे में रहेगा, खसारे में रहेगा। इसलिए शैतान सबसे पहला हमला करता है शुबहात का हमला। मोमिन के दिल में, एक मुसलमान के दिल में तरह तरह के शुबहात डालता है, अल्लाह ताला के ताल्लुक से नौजुबिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नौजुबिल्लाह, आखिरत के ताल्लुक से नौजुबिल्लाह, क्या वाकई क़ियामत आएगी क्या इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी है भी क्या? शुबहात डालता है शैतान नौजुबिल्लाह। और इस हमले में अगर उसे कामयाबी मिल जाती है तो शैतान बहुत खुश होता है, इसलिए कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि शैतान को उसने अबदी और हमेशा के खसारे में मुब्तला कर दिया। और अगर कोई इंसान शुबहात के इस हमले में शैतान को ज़ेर कर देता है, पछाड़ देता है, शैतान को शिकस्त दे देता है, शैतान उसके ज़हन और दिमाग में किसी भी किस्म का शक और किसी भी किस्म का शुबहा पैदा करने में नाकाम होता है, तो शैतान पलट कर वार करता है, दूसरा हमला करता है जो शहवात का हमला है। और इस हमले में अच्छे अच्छे लोग पछाड़े जाते हैं, और इस हमले में शैतान अच्छे अच्छों को ज़ेर कर देता है, अच्छे अच्छों को शिकस्त दे देता है, जो शहवात का हमला है। शहवात का हमला क्या मतलब? इंसान के अंदर जिन चीजों की मोहब्बत रख दी गई है, इंसानी नफ्स जिन चीजों की तरफ फितरतन माइल होता है, शैतान उस रास्ते से आता है। माल की मोहब्बत, औरत की मोहब्बत, ओहदा व इख्तिदार की मोहब्बत, शोहरत और नामवरी की चाहत, ये जो शहवतें हैं इंसान की, शैतान जब पहले हमले में नाकाम होता है तो दूसरा हमला करता है, और इस दूसरे हमले में अच्छे अच्छे जो है पछाड़े जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं। माल की मोहब्बत में मुब्तला करके हराम कमाई के हजार रास्ते दिखाएगा, और इंसान माल की मोहब्बत में अंधा होकर हराम कमाई के रास्ते पे चल पड़ेगा। किसी को औरत के फितने में मुब्तला कर देगा, औरत के फितने में इंसान ऐसे मुब्तला होगा कि उसके हुसूल ही को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लेगा, और उस औरत के हासिल करने में अपने दीन, अपने ईमान, अपनी आखिरत को तबाह कर लेगा। किसी के पास ओहदा व इख्तिदार के नशे को लेकर आएगा और उस रास्ते से दाखिल होगा। और शैतान बड़ा नब्ज शनास है, शैतान बड़ा नब्ज शनास है। आपकी कमजोरी आप उस कदर नहीं जानेंगे जितना आपका शैतान जानता है, और मेरी कमजोरी मैं उस कदर नहीं जानूंगा जितना मेरा शैतान जानता है। किसके पास औरत के रास्ते से जाए, किसके पास माल के रास्ते से जाए, किसके पास ओहदा व मनसब के रास्ते से जाए, किसके पास शोहरत और नामवरी के रास्ते से जाए, वो शैतान खूब जानता है, वो बड़ा नब्ज शनास है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग जो शुबहात के हमले में शैतान को पछाड़ देते हैं, शहवात के हमले में खुद पछाड़े जाते हैं और फितने में मुब्तला हो जाते हैं। अगर कोई इंसान इन दोनों हमलों में शैतान को नाकाम कर देता है, वही मुत्तकी है और उसी का नाम तकवा है, उसी का नाम तकवा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि एक तरफ शुबहात है, एक तरफ शहवात हैं। शुबहात का मुकाबला यकीन से होता है, शहवात का मुकाबला सब्र से होता है। शुबहात का मुकाबला यकीन से होता है और शहवात का मुकाबला सब्र से होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक आयत में सब्र और यकीन को मिलाकर जिक्र किया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून।
بنو اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ہم نے ایسے علماء مقرر فرمائے، ایسے امام متعین کیے ہم نے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے تھے جب ان کے پاس دو صفتیں تھیں، ایک صبر کی صفت اور دوسری یقین کی صفت۔ اس لیے کہ یقین کے ذریعے سے شبہات کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور صبر کے ذریعے سے شہوات کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ بھائیو، تقوی کامیابی کی شاہ کلید ہے، تقوی کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ زندگی میں مومنانہ نقطہ نظر سے کامیابی انسان کو اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ زندگی میں تقوی کا عنصر شامل ہو۔ قرآن مجید یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ماحصل، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والا سبق، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والا اہم درس تقوی اور صبر کو بتاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے اختتام پہ خود یوسف علیہ السلام کی زبانی فرمایا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یقیناً جو تقوی اپنائے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوسف جو کبھی اپنے گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے سازش کی، کنویں میں پھینک دیے گئے، ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت تھا کہ مصر کے قید خانے میں بحیثیت ملزم مقید ہیں، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ اسی مصر کے تخت و تاج کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات کیسے ممکن ہوئی؟ یہ ترقی یوسف علیہ السلام کو کیسے ملی کہ کنویں سے نکل کر، قید خانے سے نکل کر مصر کے تخت و تاج کے جو مالک ہوئے؟ وہ قرآن کہتا ہے یہ تقوی سے، یہ نتیجہ ہے تقوی کا، یہ نتیجہ ہے صبر کا۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تقوی انسان کے اندر نور بصیرت پیدا کرتا ہے، نور بصیرت پیدا کرتا ہے، فراست پیدا کرتا ہے، دور اندیشی پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ لوگوں، اگر تم اللہ کا تقوی اپناؤ گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ تعالی حق اور باطل میں فرق کرنے اور تمیز کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ انسان کے اندر تقوی کی جس قدر کمی ہوگی، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اسی قدر کم ہوگی، اور تقوی جس قدر ہوگا، انسان کے اندر حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل جاننے کا ملکہ پیدا ہوگا، صلاحیت پیدا ہوگی۔ قرآن مجید نے تقوی کو زندگی کی بے شمار مشکلات سے، زندگی کی ہر طرح کی مشکلات اور زندگی کی ہر طرح کی الجھنوں سے نجات پانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنائے گا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اس کو فراہم کر دے گا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار پچھلی صدی کے مجددین میں ہوتا ہے، ان کی زندگی کے واقعات میں سے واقعہ آتا ہے عثمان بن معمر، جو کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو پناہ دی تھی، اس لیے کہ وقت کے جو دوسرے قبائل کے سردار تھے وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، تعاون نہیں کر رہے تھے، بلکہ الٹا دشمنی پر آمادہ تھے۔ تو عثمان بن معمر نامی ایک سردار نے، ایک قبیلے کے سردار نے پناہ دی۔ تو اس علاقے کا ایک اور حاکم جو عثمان بن معمر سے زیادہ اثر و رسوخ اور اقتدار والا تھا، اس نے عثمان بن معمر کے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے محمد بن عبد الوہاب جیسے گمراہ انسان کو پناہ دی ہے، خیر چاہتے ہو تو محمد بن عبد الوہاب کو میرے قاصد کے حوالے کر دو، ورنہ بصورت دیگر میرے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ عثمان بن معمر، جو کہ جانتا تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سچی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے، دین توحید کو پیش کر رہے ہو، مگر تھوڑی دیر کے لیے اقتدار کا نشہ، حکومت کا نشہ
اس نے اس کو بھی فتنے میں مبتلا کر دیا. اس نے شیخ سے معذرت کی, کہا کہ شیخ یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس نے شیخ کو اس قاصد کے حوالے کر دیا. قاصد نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے سامنے چلنے کے لیے کہا کہ آپ آگے چلیں, اور وہ خود پیچھے چل رہا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں راستے ہی میں محمد بن عبد الوہاب کی گردن مار دوں گا, قتل کر دوں گا. اس لیے کہ اس کے حاکم نے اس سے حکم دیا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کو زندہ حاضر کرو یا مردہ حاضر کرو, دونوں صورتوں میں تم اپنے مقصد میں کامیاب قرار پاؤ گے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ قاصد پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ رہے تھے کہ وہ زندگی کی کتنی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں, کتنے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. ایک آیت ورد زبان تھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. خود اس قاصد کا بیان ہے کہ میں نے راستے میں بارہا محمد بن عبد الوہاب کو قتل کرنا چاہا اور بارہا میرا ہاتھ تلوار کی نیام کی جانب جاتا, مگر مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت میرے ہاتھ کو روک رہی ہے. ہر مرتبے میں ہاتھ لے جاتا اور پھر تلوار نکالے بغیر میں اپنا ہاتھ واپس لے لیتا. وہ خود کہتا ہے بارہا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت میرے ہاتھ کو روک رہی ہے. یہ کیفیت جب اس نے دیکھی, اس کو یقین ہو گیا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ تائید غیبی ہے, نصرت الہی ہے. وہ خود محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے شیدائیوں میں سے ہو گیا, عقیدت مندوں میں سے ہو گیا, اور بجائے حاکم کے پاس جانے کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گیا. تو دیکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنائے گا, اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر مشکل میں نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور اسے جو ہے دکھائے گا. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کر کے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. سورہ آل عمران کی وہ آیت جب نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے, ویسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے, اور اس قدر اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ جس قدر اپنانا چاہیے. یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے, اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس آیت میں کما حقہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے, کما حقہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ یہ تھی, ہم تو بشر ہیں, ہم تو انسان ہیں, ہم سے کبھی نہ کبھی لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, معصیتیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنے کی طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے, اور قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرنا ہے جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. غور کرو, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو کس طرح اپنے دلوں میں سمویا کرتے تھے اور کس گہرائی میں جا کر قرآن کو سمجھا کرتے تھے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ پریشانی لاحق ہوئی تو آسمان سے دوسری وحی نازل ہو گئی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. دوسری وحی نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تمہاری استطاعت بھر, جس قدر ڈر سکتے ہو, تمہارے اندر جتنی طاقت ہے, تمہاری جس قدر استطاعت ہے, اپنی طاقت اور استطاعت کے دائرے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جس قدر حق ہے اتنا تو کوئی نہیں ڈر سکتا, لیکن ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنی زندگیوں میں اپنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی انسانوں اور متقی امتیوں سے اپنی نسبت خاص کی بشارت اور نوید سنائی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی المتقون من كانوا حیث كانوا,
آپ فرماتے ہیں کہ میرے تقرب کے سب سے زیادہ حقدار، میری قربت کے سب سے زیادہ حقدار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی متقی لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ من کانوا وحیث کانوا، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی رہنے والے ہوں، ان کا حسب و نسب کچھ ہو، وہ غریب ہوں، فقیر ہوں، کنگال ہوں، گمنام ہوں، وہ جو بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہو اور زمین کے جس حصے میں بھی رہتے ہوں، میرے تقرب، میری قربت کے حقدار متقی امتی ہیں، آپ فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی محبت کی نوید سنائی کہ اللہ کے جو متقی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ چاہتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں، وہ تقی بھی ہے، یعنی متقی بھی ہے، متقی ہونے کے ساتھ ساتھ غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تھا، اور غنی ہونے کے ساتھ ساتھ، متقی ہونے کے ساتھ ساتھ خفی، گمنام بھی ہے۔ وہ اپنے تقوی کا ڈھنڈورا لوگوں میں نہیں پیٹتا، وہ اپنے تقوی کو لوگوں سے چھپائے ہوئے ہے، شہرت نہیں چاہتا، ناموری نہیں چاہتا، اخلاص ہے اس کے اندر، اسی لیے متقی رہتے ہوئے بھی معاشرے میں گمنام ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تقوی کی جب بات کی جاتی ہے تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ متقی انسان وہ ہے جو عبادات میں کامل ہو، جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، روزوں کا اہتمام کرتا ہو، حج پڑھتا ہو، حج کرتا ہو۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ تقوی کی شرط اولی صحیح عقیدے کے بعد عبادات کا اہتمام، نماز کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، حج کا اہتمام۔ لیکن یاد رکھنا کہ قرآن مجید کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کا ذکر عبادات سے زیادہ معاملات کے سیاق میں کیا ہے۔ تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادات سے زیادہ معاملات کے سیاق میں کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ آدمی معاملات میں بھی پکا ہو۔ معاملات کا مطلب بیع و شراء ہے، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، دوسروں سے تعلقات ہیں۔ وہ انسان متقی ہو نہیں سکتا جو کہنے کو تو نماز پڑھتا ہو، روزوں کا اہتمام ہو، تہجد گزار ہو، لیکن کاروبار میں دوسروں کو دھوکہ دیا کرتا ہو، کاروبار میں جھوٹ بولا کرتا ہو، اس کے شر سے اس کے بیوی بچے محفوظ نہ ہوں، دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتا ہو، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلا کرتا ہو، لین دین کا درست نہ ہو، زبان کا پکا نہ ہو، جس شخص کے اندر معاملات کی صفائی نہ ہو وہ شخص متقی ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ تقوی کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ آدمی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی کھڑا ہو، اس کی زبان سچی ہو، اس کی بات پکی ہو، دوسروں کو دھوکہ نہ دیا کرتا ہو، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہو۔ عبادات اور معاملات دونوں میں جو شخص کھڑا ہو وہ متقی ہے، اور اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جیسے بعض احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یترک بعض ما یباح له۔ تقوی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی اگر متقی بننا چاہتا ہے تو زندگی میں اسے بسا اوقات بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تقوی کا تقاضا ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، بندہ تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک کہ اپنی زندگی میں بعض مباح اور جائز چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں اور آپ تقوی کے تقاضوں پہ کھرے اترنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ حرام سے بچنے کے لیے اپنے اور حرام کے درمیان ایک فاصلہ رکھیں، اور وہ فاصلہ کیا ہے؟ مکروہات کا چھوڑنا۔
जो शख्स मकरूह, जो चीज मकरूह है उसको अपनाता जाएगा, वो एक ना एक दिन हराम में जा पड़ेगा, हराम में जा गिरेगा। इसीलिए हराम से इज्तिनाब के लिए जरूरी है कि इंसान मकरूहात को छोड़े, और मकरूहात से इज्तिनाब के लिए जरूरी है कि बसा औकात इंसान मुबाह और जायज चीजों को भी छोड़े। कैसी जायज चीजें? ऐसी जायज चीजें जिनके सिलसिले में इख्तिलाफ रहता है। बाज़ अहले इल्म उसको जायज कहते हैं, बाज़ नाजायज कहते हैं। इंसान तक़वे की हकीकत को अगर पाना चाहता है, ऐसी मुश्तबह चीज़ों से भी बचे, वही मुत्तकी है। जैसे एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दअ मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक। जिस चीज़ में भी शक है, जिस चीज़ में भी शक है उसको छोड़ दो, उस चीज़ की खातिर जिसमें के शक नहीं है। आपने फरमाया, इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात फमन इत्तqa शुबुहात फक़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही। कहा कि जो चीज़ हलाल है उसका हलाल होना वाज़ेह है, जो चीज़ हराम है उसका हराम होना वाज़ेह है। आपने फरमाया हलाल और हराम के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तबह हैं, वो हलाल हैं या हराम मालूम नहीं होता है, या अहले इल्म का इख्तिलाफ रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम अपने दीन और ईमान की सलामती चाहते हो, इन मुश्तबह चीज़ों से भी बचना, इन मुश्तबह चीज़ों से भी बचना। ये तक़वे का अहम तरीन तकाजा है। आदमी मुश्तबह चीज़ों को अपनाकर, मुश्तबह कमाई खाकर, मुश्तबह कारोबार करके वो मुत्तकी नहीं बन सकता। तक़वे का अहम तरीन तकाजा है कि इंसान ज़िंदगी में मुश्तबिहात से भी बचे, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से तक़वे की तौफीक मांगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मरवी हैं, उनमें एक दुआ ये भी मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, मैं तुझसे तक़वा मांगता हूँ, मुझे हिदायत दे दे, मुझे मुत्तकी बना दे। वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे पाक दामनी मांगता हूँ और बेनियाज़ी मांगता हूँ। मालूम हुआ दुआओं में अल्लाह ताला से मांगने की एक चीज़ हिदायत है, सच्चा रास्ता है, तक़वा है, पाक दामनी है, बेनियाज़ी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम शरीयत के मेयार पर मुत्तकी बने, और अल्लाह ताला ज़िंदगी में तक़वे के तकाज़ों को पूरा करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।